آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا ایک بار پھر شدید بمباری، 154 فلسطینی شہید کر دیے۔ پاکستان اور روس نے اپنی 50,000 فوجوں کے ساتھ اسرائیل پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیل کے الفجیرہ کے 50 مقامات پر کنٹرول سنبھال لیا۔ نیتن یاہو کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا ایک بار پھر نشانہ بن گیا ہے فلسطین، جس میں 154 فلسطینیوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، جس میں پاکستان اور روس نے اپنے 50,000 فوجی بارڈر پر کھڑے کر دیے اور اسرائیل کے الفجیرہ کے مقامات پر قبضہ کرنے پر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں زمینی اور فضائی حملوں میں 154 مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ العربیہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں اب جارحانہ تشدد آمیز کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور ان میں 21 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے میں گولہ باری کی ہے اور محاصرہ زدہ غزہ شہر پر رات بھر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں مزید 33 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہر میں 100 اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس کو کھود کر زخمیوں اور لاشوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اس کے پیش نظر امدادی کارکنان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فضائی بمباری میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ بتایا جا رہا ہے اور یہ تعداد پہلے ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوموار سے جاری فضائی حملوں میں اب تک صرف غزہ میں 181 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل فضائی بمباری کی وجہ سے اس کے اور دوسری تنظیموں کے امدادی رضاکار زخمی شہریوں یا فضائی حملوں سے متاثرہ دوسرے افراد کی مدد کو نہیں پہنچ پا رہے۔ ICRC کے ڈائریکٹر جنرل رابرٹ مورینی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں لوگوں کے لیے ہسپتالوں اور اہم انفراسٹرکچر تک رسائی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل نے بلا تعطل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان سے شاہراہوں اور عمارتوں کو شدید قسم کا نقصان پہنچا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر جاری فوجی کارروائی کے دوران فلسطینیوں کی رہائشی کالونیوں کو تباہ کن بموں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد تباہ ہونے والے عمارتوں کے ملبے تلے دب گئی ہے۔ مزید بمباری کے خوف سے ملبے تلے دبے جانے والے افراد کا نکالنے کا کام بھی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ غزہ سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں میزائل حملے میں تباہ ہونے والی عمارت میں دب جانے والے فلسطینیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر طرف قیامت کے مناظر ہیں۔ اسرائیلی فوج کی شہری آبادی پر وحشیانہ بمباری کے بعد فلسطینی شہری متاثرہ مقام کی طرف ملبے تلے دبے جانے والوں کی مدد کو بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر جاری فوجی کارروائی کے دوران اتوار کو فلسطینیوں کی رہائشی کالونیوں کو تباہ کن بموں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ العربیہ کے نامہ نگار کے مطابق اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں میں غرب اردن میں شدید تباہی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں پر حملوں میں اور فوج جوہری آباد کا دونوں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ایسے بے مہار حملوں کے جواب میں بین الاقوامی برادری کو بھی اسرائیل کو مضبوط اور حوصلہ شکن سبق سکھانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے فلسطین پر اسرائیلی حملوں اور مظالم پر سخت ترین رد عمل پیش کیا ہے اور آگے بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کی حمایت نہیں کریں گے۔ اسرائیل کو ہر جگہ سے نقصان پہنچایا جائے گا۔
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مزید جھڑپوں کا امکان پیدا ہو چکا ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم خطرناک ترین مشقوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم چھپتا پھر رہا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے گنجان آباد علاقوں پر بھی شدید اور بغیر کسی وارننگ کے خمرات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس علاقے کو نشانہ بنانے کی وجہ اسرائیل کا یہ الزام بنا کہ اسی علاقے میں فلسطینی عسکریت پسند رہتے ہیں۔ اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں میں بستیوں کی توسیع روکنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان حملوں کے بعد غزہ کے ایک اسپتال میں بہت سے متاثرہ فلسطینیوں نے اپنے کئی تجربات بیان کیے کہ کس طرح انہوں نے تباہ شدہ عمارات کے ملبے سے اپنے پیاروں کی خون آلود لاشیں نکالی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکومت ایک عرصے سے فلسطینی تنظیم حماس پر یہ الزام عائد کرتی آئی ہے کہ جب فلسطینی عسکریت پسند رہائشی علاقوں سے اسرائیل کی طرف راکٹ فائر کرتے ہیں تو بعد میں اسرائیلی جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے حماس کے شدت پسند عام انسانوں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی شدت پسند تنظیموں نے اپنے کمانڈ سینٹر مختلف رہائشی عمارات میں قائم کر رکھے ہیں۔ غزہ کے شہریوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ ماضی کسی بھی جنگ کی خوف ناکاکیوں کو بھلا بھی نہیں پاتے اور ویسی ہی تباہی اور ہلاکتیں ایک بار پھر ان کے دروازوں پر دستک دینے لگتی ہیں اور ان کا دوسرا المیہ یہ ہے کہ غزہ میں رہتے ہوئے کہیں بھی محفوظ یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین ایک بار پھر شدید قسم کے آمنے سامنے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں شدید لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق کشیدگی کے آغاز سے اب تک 10,000 راکٹ دونوں جانب سے داغے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ تل ابیب نے فائر بندی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے پیش کی گئی تجویز مسترد کر دی ہے۔ فلسطین کی معا نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے کئی ڈرون طیاروں میں من جملہ کواد کاپٹر نے آدھی رات کو غزہ پٹی کے فضائی حدود کی کھلا خلاف ورزی کی۔ اس رپورٹ کے مطابق استقامتی محاذ نے اسرائیل کے اس اقدام پر سخت رد عمل دکھاتے ہوئے اسرائیلی ڈرون کو نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطین میں اپنے جاسوسی مشن کے لیے اس قسم کی کارروائیاں کرتی رہتی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت اسرائیل اور استقامتی محاذ کے مابین جنگ بندی کے بعد ختم ہوئی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل فلسطین پر شدید حملے کر رہا ہے۔